بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 31 اکتوبر جمعرات کا دن ہے، پہلا ویلاگ آپ کے سامنے اب تک کی بڑی اہم خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو ٹرمپ خاندان کے ساتھ تحریک انصاف کے رہنما کی جو ملاقات ہوئی، خان کے معاملات پہنچا دیے گئے سارے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو ریلیف بھی ملنا شروع ہوا۔ ٹرمپ کے مشیر، جنوبی ایشیا کے ماہر، امریکہ کو جنگوں سے نکالنے والے، امن معاہدے کروانے والے طاقتور شخص کی عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی دوستی کا اعلان۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ میں اہم معاملات ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنا وزن منصور گروپ کے پلڑے میں ڈال دیا، منصور شاہ کی دبنگ واپسی ہوئی، اور تحریک انصاف کے احتجاج کا معاملہ برطانیہ تک پہنچ چکا ہے۔ برطانیہ وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر 3 نومبر کو تحریک انصاف کا بہت بڑا شو، پشاور میں بھی کل میدان سجنے جا رہا ہے۔ اور علی مین گڈھا پور کی عمران خان سے ملاقاتیں بھی بحال ہو گئیں۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی آج کانپیں ٹانگ رہی تھیں، اور عدلیہ کی طرف سے بڑے اہم فیصلے تحریک انصاف کے حق میں آنا شروع ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں طلباء یونین بھی بحال ہو گئیں، انقلابی تحریک کا آغاز بھی ہو گیا، اور شہباز شریف کی عرب دنیا کے رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ اب قطر میں جو معاملہ ہوا، ہماری جان چھڑائیں، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کل میں نے آپ کو ایک ملاقات کی خبر دی تھی، وہ تفصیلات سامنے اب آ چکی ہیں۔ خود سجاد برقی صاحب نے ٹویٹ بھی کی، میری خبر کی تصدیق بھی ہوگی۔ سجاد برقی صاحب نے جو ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے ایرک ٹرمپ کی بیوی ہیں لارا ٹرمپ، یہ میڈیا کی بھی ایک بہت بڑی وہاں پہ پرسنالٹی ہیں امریکہ میں، اور ٹرمپ خاندان کے علاوہ بھی ان کی اپنی ایک بڑی طاقتور شخصیت ہے، ان سے ملاقات ہوئی۔ اور سجاد برقی نے اس میں باقاعدہ طور پر ٹویٹ میں لکھا کہ پاکستان سے متعلق، خان کی رہائی سے متعلق تمام معاملات ڈونلڈ ٹرمپ کے خاندان کو بریف کیے گئے۔ ان کے داماد کو پہلے جیرڈ کشنر کے پاس یہ ملاقات میں اطلاعات پہنچائی جا چکی ہیں، وہ میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا۔ اب جو لوگ تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جی امریکہ ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد اب معاملہ ہندوستان، دیکھیں اصل میں کسی بھی ملک کے ساتھ عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کوئی لڑائی نہیں ہے۔ کوئی بھی ذی شعور شخص کروڑوں بلکہ اربوں لوگوں کے ممالک کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتا۔ یہ اداروں کی جو پالیسیاں ہیں، ممالک کی جو پالیسیاں ہیں، یہ لوگ بناتے ہیں۔ اگر یہ لوگ بدل جائیں، مثال کے طور پر بائیڈن کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ جنگوں کا شوقین ہے، اس کے ادوار میں آپ دیکھیں عراق میں، شام میں، فلسطین میں، افغانستان میں، لیبیا میں، یمن میں سب مسائل جاری رہے۔ ٹرمپ کے ادوار میں وہ تمام جنگیں رک گئیں، بلکہ عرب دنیا کے اسرائیل کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے تھے، ابراہیم اکارڈ، وہ بھی ٹرمپ نے کروایا تھا۔ یہ اس کا ابھی بھی وعدہ ہے کہ فلسطین کی جنگ رکوائے گا، اور جس میں ابھی تک کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ یہ مسلمان ووٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو مل رہا ہے، وہ مسلمانوں نے کھل کر جو ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کی ہوئی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ فلسطین میں سیز فائر کروانے کا، اور اس کا جو دوسرا بڑا مسئلہ یوکرین کا معاملہ، یہ دونوں بڑے معاملات وہ حل کروانا چاہتا ہے، اور اس کی واضح پالیسی ہے کہ امریکہ کو کسی صورت میں کسی ملک میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہی عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ برابری کی سطح پر آپ دوستی کریں، ہم دوست بن کر اچھے تعلقات رکھ سکتے، لیکن ہم غلام نہیں بنیں گے۔ اور بائیڈن حکومت غلام بنانا چاہتی تھی۔ ان کا دیکھیں ایک CIA کا افسر آتا تھا، وہ عمران خان کو آ کے کہتا تھا ہدایت دوں گا۔ عمران خان نے ملاقات سے انکار کیا تھا۔ ماضی میں نواز شریف کو اسی طرح برطانیہ کا سفیر ہو، امریکہ کا بریفنگ دیتے تھے، اور پھر جو چاہے کروا لیں، ڈرون حملے کروائیں، نیٹو کی سپلائی کروائیں، افغانستان پر حملے کروائیں، ملٹری بیسز لیں، جو ہدایت وہاں سے آتی تھی منوان تسلیم کر لیتے تھے۔ خان کے 3.5 سال کے ادوار میں آپ دیکھیں، نہ تو امریکہ سے امداد لی گئی، نہ امریکہ کے ساتھ کوئی اس طرح کے تعلقات رکھے کہ وہ اپنی شرائط منوائے جاتے، نہ کوئی ملٹری بیسز تھی۔ ایبسولوٹلی ناٹ وہیں سے چلا تھا جسے یہ کہتے تھے کیوں کہا گیا۔ اب یہی تعلقات ہندوستان سے بھی ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ برابری کی سطح پر تعلقات میں دیکھیں حکمرانوں کے جہاں ذاتی مفاد نہ ہو۔ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایران پہ دیکھ لیں، گیس پائپ لائن جو پاکستان کے حق میں ہے، بائیڈن کی ہدایات اور سینکشنز کی وجہ سے، پابندیوں کی وجہ سے یہ نہیں جا سکتے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے معاملے کو بھی حل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس وقت یقین کریں صدر ہوتا تو یہ $18 ارب کی پاکستان کو بھی پکی نہیں لگتی، یہ جو آنے والی ہے $18 ارب کی، اسے بریف کیا جاتا تو میرا نہیں خیال اسے پرواہ ہوتی کہ پاکستان کیا معاہدہ کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، کیونکہ وہ ایران کا معاملہ بھی حل کرنا چاہتا ہے۔ یوکرین کا دورہ روس عمران خان کرتے روس کا، تو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہونا۔ یہ بائیڈن کے سارے مسائل تھے، اسی لیے پاکستان کے مفاد میں یہ ضروری ہے۔ اب خان کی معاملات اور تحریک انصاف کے معاملات اگر اسے جڑ گئے ہیں ٹرمپ سے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس کی بڑی مثال دیکھیں، افغانستان کا نمائندہ خصوصی امریکی حکومت کے زلمے خلیل زاد، بین الاقوامی ماہر ہے اس کا سارے امور کا، افغانستان میں جو مذاکرات ہوئے تھے 2018 میں، یہ آپ کو یاد ہوگا امریکہ کا خصوصی نمائندہ تھا۔ یہ دوحہ میں مذاکرات ہوئے تھے، امریکی فوج کا انخلا ہوا، مشرق وسطیٰ میں اور ساؤتھ ایشیا میں جتنے بھی معاملات ہیں اس کا ایکسپرٹ ہے۔ اور بلکہ یہاں تک کہ دیکھیں اس کے ساتھ تو یہ بھی الزام لگا کہ یہ افغان طالبان حکومت سے بڑا نرم رویہ رکھتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بڑا قریبی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ امن کی طرف جانا چاہتا ہے، بائیڈن لڑائی جھگڑے کی طرف جانا چاہتا ہے، جنگوں کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اب ٹرمپ نے دیکھیں اپنے ملک میں بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو کبھی اوپر نہیں آنے دیا، تعلقات اسے کبھی بھی اچھے نہیں رہے۔ اس نے پہلے بھی آرمی چیف وہاں ہٹائے، افسران کو لائن حاضر کیا۔ اس وقت یہاں بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پتہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد عمران خان کے مقدمات تو ختم ہوں گے ہی ہوں گے۔ رجیم چینج کے خلاف جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے، وہ بائیڈن کی جتنی بھی چارج شیٹ رکھی جائے گی، جو ڈونلڈ لو جیسے لوگ ہیں وہ سارے ہٹائے جائیں گے ان عہدوں سے۔ اسی وجہ سے الیکشن چوری ہو، چاہے بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہو،
یہ سارے امریکہ پہ یاد رکھیں بڑے سنگین الزامات لگے ہیں. وہ اپنی شہرت بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. وہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے, اس میں خان کا معاملہ نہیں ہے. 368 اراکین کی جو قرارداد آئی ہے اس میں یہی تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی حاضر سروس اور وہ جو ریٹائرڈ ہیں پر ویزا پابندی لگائیں, امریکی داخلے پر پابندی لگائیں, ان کے ایسٹس فریز کریں, الیکشن کو ٹھیک کروائیں. تو اسی لیے ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. زلمے خلیلزاد ڈونلڈ ٹرمپ کا مشیر بھی رہا. اس نے تمام معاملات عمران خان کے بارے میں ابھی جو کھل کر کہا کہ رہائی عمران خان کی فل فور کریں. اور چونکہ یہ میں نے کہا مذاکرات کا ماہر ہے, بار بار یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی مشورہ دے رہا ہے کہ خان کی رہائی کروانی ہے تو آپ خود درمیانی راستہ نکالو. پاکستان کے جو لاکھوں کروڑوں لوگ اس وقت خان کے ساتھ ہیں, یہ غیر آئینی غیر قانونی جھوٹے کیسز جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں, آپ نے اگر ملک کی معیشت ٹھیک کرنی ہے, انویسٹمنٹ چاہیے, تو پہلے خان کو رہا کرو, سب سے پہلا کام. اس کے بعد پھر کوئی آگے معاملہ چلے گا. تو یہ اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کا دوست ہے. اب یہ اس کی طرف سے آ رہا ہے. پھر اوپر سے خطوط ہے, پھر ابھی مونیکا جیکبسن کی ملاقات ہوئی, تو یہ فضاؤں کا رخ واقعی بدلتا ہوا نظر آئے گا. اور یہ امریکہ کے بعد آپ کو برطانیہ سے بھی نظر آئے گا. اس کی میں اب خبریں ہیں میرے پاس, لیکن میں ابھی تفصیل نہیں بتا سکتا. ابھی بہت سارے سرپرائز وہاں سے بھی آپ کو ملیں گے. 3 نومبر کو بھی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے بعد بہت بڑا احتجاج ہے. اب دیکھیں پاکستان میں اس طرح کے احتجاج کا اثر ہو نہ ہو, لیکن برطانیہ میں اس کا اثر ہوتا ہے, یہ سب جانتے ہیں. اور اسی سلسلے میں یہ آپ کو نظر اور یہ جو شہباز شریف کی آپ کو سعودی عرب میں محمد بن سلمان سے ملاقاتیں, اور اب قطر پہنچ گئے. قطر کو بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں اس کی اہمیت. یہ دنیا کا وہ ملک ہے جو ناممکن ہونے والے مذاکرات کرانے میں ماہر ہے. اس کی آپ مثال دیکھ لیں, افغانستان کے طالبان حکومت کے ساتھ جو معاملات انخلا تھا وہ قطر میں حل ہوا. یہ زلمے خلیلزاد کا اس میں بڑا اہم کردار تھا جس کا میں نے بھی ذکر کیا. اس کے علاوہ ایران سعودی عرب کے تعلقات جن کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, وہ معاملہ بھی نظر آیا آپ کو. پھر یوکرین کا جو معاملہ ہے وہ بھی اب قطر کی طرف مذاکرات کی طرف دیکھا جا رہا ہے, اس میں ہو بھی چکے ہیں ان کے بہت سارے مذاکرات وہاں. فلسطین اسرائیل کے معاملے میں بھی قطر کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر مذاکرات کروائیں. چین کے اس سے پہلے جو مذاکرات ہوئے تھے تائیوان وغیرہ پہ, وہ بھی قطر میں ہوتے رہے. اور قطر ناممکن جو مذاکرات ہیں, جو پاکستان کے حالات ہیں اس وقت کہ اسٹیبلشمنٹ اور خان ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے, ایک ناممکن نظر آ رہے ہیں حالات. یہ شہباز شریف کا جو دورہ ہے یہ اسی تناظر میں منت ترلے کا جو کام ہے کہ کوئی نہ کوئی ضامن بن جائے, خان کے حوالے سے کچھ ضمانت دے دے کہ عمران خان باہر آ کے ہمارے ساتھ انتقام نہیں لے گا. کوئی انہیں ڈر بڑا ہے. ابھی منصور علی شاہ دیکھیں آئین اور قانون پر چلنے والے ہیں, انہوں نے پیغام بھی بھیجا حکومت کو کہ میرا آئین اور قانون سے باہر نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں, لیکن یہ خطرہ تھا الیکشن الٹ دیں گے. انہوں نے 26ویں ترمیم کے نام پہ کیا کیا وارداتیں کر دیں. اب انہیں خان سے بھی وہی خطرہ ہے, خان باہر آ کے چھوڑے گا نہیں. پھر ان کے صحافی نے جا کے ڈراتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ یہ تو پھانسی گھاٹ کھول دے گا. تو اس لیے یہ ضمانت لینے پہنچ گئے کہ اگر یہ حالات بدلنے آپ نے سوچ ہی لیے ہیں تو کم از کم ہمیں ضمانت دے دیں کہ ہمارے حالات ہمارے نہیں بدلیں گے. تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں ٹھیک ہوتی آپ کو نظر آئیں گی. اسٹیبلشمنٹ لیکن اپنا دباؤ رکھے گی, یہ یاد رکھیے. یہ نہیں ہوگا کہ سارا کچھ ایک دم ٹھیک ہو جائے. ابھی گنڈا پور کی خان کے ساتھ ملاقاتیں بحال ہوگی. 3 اکتوبر سے پہلے جو سہولت موجود تھی کہ جب چاہے مل لیں, اور آپ کو پتہ ہے 3 اکتوبر کے بعد یہ سارا معاملہ روک دیا تھا. اب یہ پٹیشن جسٹس ارباب محمد طاہر کے پاس لگی تھی. جیل سپرنٹنڈنٹ کو بلایا گیا کہ بھئی آپ نے کیوں یہ پابندی لگائی. اس نے جی ہم نے پابندیاں ساری ہٹا دیں خان پر, جو تمام سہولیات ہیں خان کی وہ بھی واپس ہو گئی ہیں. قیدی یا ایک سابق وزیر اعظم کے طور پر ان کی اخبار, ان کی ملاقاتیں, سارے معاملات ہم نے سائیکل واپس کر دی ہے. علی مین گنڈا پور جب چاہے خان سے مل سکتے ہیں, پر اب کوئی پابندی نہیں. تو اس کے لیے ملاقات کے لیے جیل سپرنٹنڈنٹ کہتا ہے ہم نے کوآرڈینیٹر رکھا ہوا ہے. ارباب محمد طاہر نے کہا وہ تو انتظار پنجوتا تھا, وہ آپ نے اغوا کیا ہوا ہے. اس نے کہا نہیں بیرسٹر گور اور سلمان اکرم راجہ بھی ہیں, مطلب وہ چاہے تو ملاقات کروا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہوگا. تو یہ ملاقاتیں خان کی بڑی اہم ہوگی. ڈی چو کے احتجاج کے بعد علی امین کی ملاقات خان سے براہ راست ابھی تک نہیں ہوئی, اور یہ بڑا اہم ہے کہ خان کا رد عمل تو اس پہ آ چکا ہے, لیکن ملاقات میں بہت سی چیزیں واضح ہوں گی. خاص طور پر یہ جو احتجاج کا معاملہ, جو فائنل کال جس کا خان انتظار کر رہا تھا, نومبر مہینہ آ گیا ہے. اب پشاور میں آج دیکھیں طلباء تنظیموں پر تمام سیاسی پابندیاں ہٹا دی گئی ہیں. آج اس کا جو مومنٹم بلڈ کرنے کا ایک چل رہا تھا تحریک انصاف کا, کل بڑا اجتماع ہے, اس سے یہ جلسوں کی سیریز بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. اور یہ علی امین گنڈا پور کی جو ملاقات ہوگی خان سے اس لحاظ سے بڑی اہم بھی ہوگی. ابھی تحریک انصاف نے جو احتجاجی کمیٹی بنائی ہے اور اس میں انہوں نے سارے اپنے رہنما اکٹھے کیے ہیں, تو ان کا اتحاد بھی نظر آ رہا ہے بظاہر. تو معاملات ان کے کافی حد تک حل ہو گئے ہیں. قیادت انشاءاللہ اب اکٹھے ہو کے عوام کی طرف جائے گی, اور یہ جو دباؤ ہوگا یہ بھی پھر بیرونی دباؤ, اور یہ مل کر کام کرے گا. اور علی امین گنڈا پور نے تو آج کچھ خطرناک باتیں بھی کہ لال رنگ انقلاب ہے اور انقلاب کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اللہ کرے پرامن انقلاب کی بات کر رہے ہوں, لیکن اس نے کہا جب ہم گھر سے اب نکلے تو پھر یہ جنازہ ہمارا پڑھ لیں, ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں. اس وقت ان کی نظر خان پہ ہے کہ خان فائنل کال دے گا یا نہیں. معاملات دیکھیں بہتری کی طرف ہیں. بشرا بی بی جیسے بھی لاہور آئیں, زمان پارک آئیں, وہاں سیکیورٹی کے انتظامات بڑے سخت انہوں نے کر دیے. اینٹی رائٹس کی گاڑیاں بھی کھڑی کر دیں, پریزن وین بھی پہنچا دیں. اب حکومت کے پاس بیرونی دباؤ کا تو کوئی علاج نہیں. انہوں نے سیکیورٹی کے نام پر یہ تو میں نے آپ کو بتایا یہ کرتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا واردات اپنی طرف سے.
بظاہر تو بشا بی بی نے دانتوں کا چیک اپ بھی کرنا ہے اور خان کی ہدایات بھی تھی، لیکن یہ خواجہ آصف جیسے لوگ، نون لیگ کے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈیل ہوئی، انہیں کہیں جا کے ڈوب پانی میں، ویسے وہ نہر میں چھلانگے مارتے رہتے ہیں اور آم بھی چوستے رہتے ہیں. اب انہیں چاہیے کہ وہ جا کے چوسیں آم، مطلب کیونکہ مریم نواز تو لاہور سے ڈائریکٹ لندن چلی جاتی تھی، بشا بی بی اڈیالہ سے پشاور گئی، انہوں نے شور مچا دیا تھا. بہرحال وہ واپس آ گئی ہیں. اب ڈیل کی باتیں کرنے والے چوسیں عام پھر یا پانی میں جو ان کا دل کرتا ہے کریں. برطانیہ سے کبھی فیملی بھی آئی ہوئی سمان پارک میں بشا بی بی سے ملنے، اس کو بھی روکا گیا ہے اور یہ بھی ایک معاملہ ہے، لیکن چلیں میں اس پہ بعد میں کروں گا، ابھی فی الحال اس کو رہنے دیتا ہوں. منصور شاہ کے معاملے کی بات کرتا ہوں. یحییٰ آفریدی کی بڑا واضح موقف جو سامنے آیا، اور قاضی نے دیکھیں یہ واردات کی ہوئی تھی کہ منصور شاہ اور منیب اختر کا راستہ روکنا ہے. تمام کمیٹیوں سے نکال دیا تھا نے. منصور شاہ کو ARD کی کمیٹی جو ججز کے تنازعات کو سنتی ہے اس میں سے نکال دیا، منیب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر سے نکال دیا. یہ واضح طور پر قاضی کی گروپنگ تھی. آپ دیکھیں اس کے بعد جتنے بینچ بنے، جتنے فیصلے آئے، قاضی نے اپنی مرضی کے 5 بینچ لگا کے، کہیں 3 کا بنا کے، 63 ڈے کا فیصلہ ہو، بلے کا نشہ، یہ تمام فیصلے قاضی نے واردات کی ہم خیال جج بنا کے. اب یحییٰ آفریدی صاحب کے بارے میں سب سے بڑا تذبذب یہی تھا کہ وہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے. وہ نیوٹرل ہیں، بالکل نیوٹرل ہیں. تو ان کا جو واضح جھکاؤ اب نظر آ رہا ہے کہ وہ منصور علی شاہ کے حوالے سے ان کے وزن، ان کے پلڑے میں، اس کی بڑی مثال ARD کی کمیٹی میں انہیں چیئرمین بھی لگا دیا گیا. اس میں سے قاضی نے منصور شاہ کو نکال دیا تھا. اب یہ کمیٹی اس لحاظ سے اہم ہے کہ ججز کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں، اور بہت زیادہ مسائل آپ کو پتہ ہے، اور پھر لیگل فریم ورک جو بنتا ہے ان کا، اس میں جسٹس شاہد وحید اور جسٹس شائستہ ملک ان کے ساتھ ہوں گے، اور جیسے جمال مندوخیل کے یا جسٹس امین خان کے جو مسائل ہیں تو ان معاملات کو بھی حل کیا جا سکتا ہے. پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بھی یہ شامل ہیں. پھر سینیورٹی کی لسٹ جو یحییٰ آفریدی نے جاری کی اس میں بھی دوسرے نمبر پر ہیں، جو سب سے بڑا مسئلہ حکومت کے لیے ہے، کیونکہ آگے سارے معاملات سینیورٹی پہ چلنے ہیں. تو اس لیے اب یہ نظر آ رہا ہے کہ منصور شاہ کی واپسی کے بعد، اور دیکھیں ابھی یہ مدینہ میں تھے تو انہوں نے ویڈیو لنک میں شرکت بھی کی تمام اجلاس میں، اور قاضی کے ساتھ ہی بیٹھنے پر تیار نہیں تھے. انہوں نے اس کے الوداعی شائعے میں بھی شرکت نہیں کی. قاضی کو باقاعدہ طور پر 4-5 خطوط بھی لکھے اور بڑا واضح طور پر لکھا. تو اب یہ نظر آ گیا کہ سپریم کورٹ کے ججز کی اکثریت ایک پیج پہ آ چکی ہے. اب اس میں دیکھ لیں تمام لوگوں کی رہائیوں کا معاملہ بھی شروع ہو گیا. پنجاب کی عدالتیں اب دیکھیں گی پشاور کی طرف، جہاں ورکرز کی رہنمائی انسداد دہشت گردی نے وہاں ان لوگوں کی رہائی کی. اب پنجاب میں بھی یہ معاملہ آنے جا رہا ہے. حکومت اسی لیے دیکھیں یہ جو 27ویں ترمیم کی چھپا کے واردات، انہوں نے اپنے ممبران کو کہا ہوا ہے اسلام آباد میں رکنے کا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. خفیہ طور پہ کوئی واردات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم لائیں، 2/3 اکثریت پوری کرائیں. وہ قادر پٹیل تو ان کا دعویٰ کر رہا تھا کہ ہمارے پاس 50 لوگ بھی ہو سکتے تھے، کہ ظاہر بے شرمی اور بغیرتی اگر حد کراس کر لیں تو 50 کیا سارے ہی لے جائیں، ہو سکتا ہے 600 بھی لے جائیں عدلیہ میں. لیکن بڑے بڑے فیصلے ہیں. اعظم سواتی دیکھیں کل 9 بجے اسے بھی جسٹس سمن رفت امتیاز نے اپنی عدالت میں حکم دیا ہے. عامر فاروق نے جو ریمانڈ دیا تھا ایمان مزاری اور اس کا، وہ بھی ابو الاسناد کا کینسل کیا ہے. اور ابھی جو خیبر پختونخوا میں ڈی چوک میں مظاہرے میں جو لوگ آئے ہوئے تھے، جو وہاں سے انہوں نے پکڑ کے جوڈیشل کیے ابو الاسناد کے، اسے بھی شو کاز نوٹس جاری کیا. ان لوگوں کی رہائی کا معاملہ بھی چل رہا ہے. اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں، لندن میں جو مظاہرے، اس پہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ پریشان الگ ہیں. دفتر خارجہ نے ان تمام لوگوں پہ کیسز پہ قانونی کارروائی کی. آج دے دی مکمل رپورٹ کے جی پاسپورٹ شناختی کارڈ پہلے بلاک کریں گے، لیکن یہ ان کے لیے بیک فائر ہوگا. یہ میں آپ کو وجہ بتاؤں کہ برطانیہ میں بہت سے لوگ غیر قانونی طریقے سے بھی ہیں، اسائلم کے لیے بھی موجود ہیں. اب انہیں بہت بڑا موقع مل جائے گا کہ وہ تحریک انصاف کے تو ہیں نہیں، لیکن مظاہروں میں اب لازمی شرکت کریں گے، احتجاج کے سلسلے میں اپنے لیے ثبوت اکٹھے کریں گے. باقی شایان علی اور جو اصل لوگ ہیں وہ تو برطانوی شہری ہیں، ان کو تو چاہے پاسپورٹ بلاک کریں، کارڈ بند کریں، انہیں تو فرق نہیں پڑے گا، وہ برٹش بورن بچے ہیں. لیکن جو اسائلم لے کر گئے ہوئے ہیں ان کے لیے حکومت نے خود ایک راستہ بنا دیا. پاسپورٹ ان کا کریں بلاک، وہ تو شکر کریں گے کہ ان کی برطانوی شہریت پکی ہوگی. شیطان کو شیطان کہیں اور اس کے ساتھ برطانوی پاسپورٹ بھی ملے تو انہیں ایسا موقع کون جانے دے گا. تو یہ حکومت کا معاملہ بیک فائر ہوگا. لیکن میں سوچ رہا، دیکھیں حاجی امتیاز کی فیملی کے ساتھ جو دن دہاڑے ظلم ہوا، پریس کانفرنس آئی، ویڈیو ثبوت آئے، ملازمین کے ان لوگوں نے کپڑے اتار کے ان کو ایک دوسرے کے اوپر لٹا کے ویڈیو بنائی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. حاجی امتیاز کی بیوی کے بارے میں کہہ رہا وہ حاملہ تھی، اس کے پیروں پہ کھڑے ہو رہے تھے لوگ. 9 سال کی بچی کے ساتھ جو آپ کو پتہ ہے. بہرحال محسن نقوی کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں، صحافیوں کو نظر نہیں آئی. یہ نون لیگ کے 2 سال 6 مہینے جو تباہی بربادی یہ نظر نہیں آ رہی. گھر ٹوٹ رہے ہیں، کاروبار ٹوٹ رہے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیوں کو ظلم ہو رہا ہے، یہ نظر نہیں آ رہی. لیکن کچھ لوگ وہ پلے کارڈ اٹھا کے قاضی کی گاڑی کے آگے پیچھے آئے، قاضی کو شیطان کہہ دیا، قاضی کو ڈونٹ کہہ دیا. انہوں نے بڑا مسئلہ بن کے جو ہو گالیاں دے دیں. جی اتنی بدتمیز جماعت ہے.
مطلب یہ اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں لندن کیوں ہے. یہ حرام کی کمائی جتنی بھی ہے، کرپٹ مافیا، ججز جرنیل، یہ طاقتور لوگ، اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، یہ سارے کے سارے لندن شفٹ کرتے ہیں. ایک کیونکہ پاکستان سے قریب بھی ہے لندن، پھر یورپ کے سارے ممالک بھی ملتے ہیں، سردی گرمی کے سارا ماحول بھی موجود ہے وہاں. ہندوستانی ان کے تاجر بھی مل جاتے ہیں، ان کے بزنس ڈیلز بھی ہو جاتی ہیں وہاں، بزنس کے مواقع بھی ملتے ہیں، تھوڑا بہت کرکٹ کا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے. تو اسی لیے جو ساری زندگی حرام پاکستان میں اکٹھا کرتے ہیں، عوام کا مال چوری کرتے ہیں، سب سے پہلے لندن دوڑتے ہیں. ورنہ چین کیوں نہیں جاتے؟ چین ہمالیہ سے اونچی دوستی ہے. اب برطانیہ میں 16 لاکھ لیکن پاکستانی بھی موجود ہیں. اب انہیں کوئی اور ملک ڈھونڈنا پڑے گا میرے خیال میں، کیونکہ اب مڈل ایسٹ یا دبئی میں شفٹ ہوں کہ وہاں پہ ادارہ شاہی حکومتیں پروٹیکشن مل جائے گی. سعودی عرب البتہ کبھی شفٹ نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں عبادت کرنی پڑتی ہے، آپ کو پتہ ہے. اور محسن نقوی کے تو حالات دیکھیں، اس شخص پہ مجھے شرم آتی ہے ایسے کہ اس کا نام بھی لیتے ہو، کہ سیکیورٹی کے حالات دیکھیں. مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک آگ لگی ہوئی ہے. 495 حملے ہو گئے، 450 قریب لوگ مارے گئے. اب یہ ابھی تازہ ترین آپ واقعہ دیکھیں پنجاب پولیس کا، اس کی حکومت کے اندر پولیس اس کے ڈائریکٹ براہ راست اس کے نیچے، وہاں کوئی ابھی اجنبی شخص گھسا پولیس کے ہیڈ کوارٹر میں، پولیس اہلکار خود کو بنا کے وہاں سے SMG کی گن بھی اٹھا کے لے گئے، جیکٹ بھی لے، انہیں پتہ ہی نہیں. اب وہ پتہ نہیں بینک ڈکیتیاں ہوں گی کیا ہوں گی. اب یہ ان کے حالات ہیں اپنے. اور یہ کہہ رہا تھا ایک SHO کی مار ہے یہ کچے کے ڈاکو. مطلب یہ اب اس کے بس میں ہو تو یہ کہے کہ میں برطانوی جو پولیس چیف ہے اس کو بھی معطل کر دوں. مطلب وارداتی ہے تو ایسے ہیں. بہرحال ان کے اب کیا زیادہ بات کروں. اپنا خیال رکھیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، انشاءاللہ کوشش اگلی تھوڑی شارٹ ہو. اللہ حافظ.